بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا ٹاپک آف ڈسکشن ہے دا ورلڈ آف ٹیلی کمیونیکیشنز. ہم آج کے اس لیکچر میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ ٹیلی کمیونیکیشنز کے اندر جو ٹرانسفارمیشن آئی ہیں وہ کیا ہے، کس طریقے سے ٹیلی کمیونیکیشن مختلف فیزز سے ہوتا ہوا آج جس فارم کے اندر ہمارے پاس ایک طرح سے ایک بہت ہی زیادہ کنسالیڈیٹڈ فارم کے اندر آج ہمارے پاس اویلیبل ہے. ایک ایسی فارم کے اندر اویلیبل ہے جہاں پر جسٹ ا فیو ٹیلی کمیونیکیشن آرگنائزیشنز آر ہولڈنگ دا ہول ورلڈ آف ٹیلی کمیونیکیشن. اس کے حوالے سے میں آج آپ کو تھوڑا سا بتانے کی کوشش کروں گا، اور پھر ساتھ ساتھ آج کے اس لیکچر میں آپ کو یہ بھی بتانے کی کوشش کروں گا کہ اس قسم کے جو ایک سچویشن ٹیلی کمیونیکیشن کے اندر ڈیولپ ہوئی ہے، اس میں مین بینیفیشریز کون کون ہیں اور کس طریقے سے وہ بینیفٹس لے رہے ہیں اس قسم کے جو کنسالیڈیٹڈ اور اس قسم کی جو ایک بڑا گلوبل مرجر آف ٹیلی کمیونیکیشن سسٹمز جو ڈیولپ ہوا ہے، اس میں مین بینیفیشریز کون ہیں اور کس قسم کے بینیفٹس وہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسرا پارٹ ہمارے آج کے لیکچر کا یہ ہوگا، اور اس کے علاوہ ہم تھوڑا سا آج اس کو بھی ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے کہ گلوبل اکانومی میں کس طریقے سے ٹیلی کمیونیکیشن کا جو ایک میکانزم ہے وہ اس کو بوسٹ کرنے کے لیے اپنا رول پلے کر رہا ہے، اور گلوبل اکانومی اور ٹیلی کمیونیکیشن کے جو درمیان میں ریلیشن شپ ہے، اس ریلیشن شپ میں انٹرنیشنل کمیونیکیشن اپنا کیا رول پلے کر رہی ہے، یا انٹرنیشنل کمیونیکیشن پہ اس قسم کے ریلیشن شپ کے کیا اثرات ہو رہے ہیں، ہم اس کو بھی آج کی اس ڈسکشن میں اس کو بھی ہم حصہ بنانے کی کوشش کریں گے. تو میں سب سے پہلے اس چیز کو تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ٹیلی کمیونیکیشن ہمارے پاس کس طرح سے آج جس طرح موجود ہے، یہ کہاں سے ہوتا ہوا اس فارم کے اندر آیا ہے، اور کون کون سے ممالک ہیں اور کون کون سی بڑی آرگنائزیشنز ہیں جو ٹیلی کمیونیکیشن کے اندر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کی پلیئر کا رول پلے کر رہی ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ٹیلی کمیونیکیشن کی جو ایکسپینشن ہے اس کی طرف اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو ایک سیٹلائٹ سسٹم کے اندر جو ایکسپینشن ہوئی ہے، that in fact has added, you can say, the significance to the overall telecommunication system in the world. ایک ایکسپینشن جو سیٹلائٹ کمیونیکیشن کے اندر ہوئی ہے اس کی وجہ سے ٹیلی کمیونیکیشن کو ایک بہت بڑا بوسٹ ملا ہے، اور ٹیلی کمیونیکیشن ایک بہت بڑے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سسٹم کے طور پر جو کہ ایک آٹونومس سسٹم ہے جس کی ان سائڈ اٹ سیلف ایک بہت بڑی دنیا اویلیبل ہے، اس کی طرف ہمیں لے جاتی ہے یہ ایکسپینشن کا جو ریجیم ہے، جس میں ہمارے پاس نظر آتا ہے کہ سیٹلائٹ کے تھرو پوری دنیا کو انفارمیشن پرووائڈ کی جا رہی ہے، چاہے بزنس ہو، چاہے سوشل نیٹ ورکنگ ہو، چاہے ٹیلی کمیونیکیشن ہو، چاہے ٹیلی ویژن کے حوالے سے نیوز اور انفارمیشن اور انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے یہ ہمارا پورا جو اس وقت دنیا کا سسٹم اویلیبل ہے. تو یہ سارا کا سارا انفیکٹ بیس کرتا ہے آن ون لائن اونلی، اینڈ دیٹ لائن از انفیکٹ دا ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم لائن. یہ پورا سسٹم ہے، اس پہ بیس کرتے ہوئے اس وقت پوری دنیا کے جو بزنسز ہیں وہ بھی چل رہے ہیں، پوری دنیا کا میڈیا بھی اس پہ چل رہا ہے. تو انفیکٹ یہ جو سیٹلائٹ کی جو ایکسپینشن تھی، اس کی جو انوینشن تھی، اس نے بہت زیادہ ریلائنس بڑھا دی ہے پوری دنیا کے سسٹم کی. اس قسم کے جو ہمارے پاس میڈیم ہے، اس قسم کے ہمارے پاس جو ٹیکنالوجیز ہیں، ان پہ ریلائنس ہماری بڑھ چکی ہے. جب یہ ریلائنس بڑھنا شروع ہوئی ان دا لاسٹ کپل آف ڈیکیڈز، اگر ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کریں تو جو ریلائنس پوری دنیا کے بزنس کی، پوری دنیا کے میڈیا کی، چاہے وہ انفارمیشن انڈسٹری ہے، چاہے وہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے، ان کی جب ریلائنس بڑھنا شروع ہوئی ہے تو ایک پروسیس آف ایکوزیشن اور مرجر ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا. یہاں پہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے بزنسز جو ہیں وہ مرج ہو کے ایک بہت کنسالیڈیٹڈ فارم کے اندر آنا شروع ہو گئے. وہ جو اسمالر آرگنائزیشنز میں پہلے کام کر رہے تھے، اب وہ ایک لارجر اور ایک میگا آرگنائزیشنز کی طرح کام انہوں نے کرنا شروع کر دیا، جس کے اثرات اس فارم کے اندر ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئے کہ جو بہت بڑی بڑی ٹرانس نیشنل کارپوریشنز ہیں، ان کا ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ کنٹرول اوور دا سسٹم اور دا گلوبل نیٹ ورک آف ٹیلی کمیونیکیشن، اس پہ ان کا کنٹرول بڑھنا شروع ہو گیا، بیکاز دیٹ از اے پروفیٹیبل بزنس.
ایک تو پروفٹس اس کے اندر بہت زیادہ اویلیبل ہے, پھر ساتھ ساتھ یہاں پہ جو کنٹرول ہے دیٹ گیوز یو پاور ان دا ہول ورلڈ پالیٹکس. تو اس کی جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں ایشوز آف پولیٹیکل اکانومی جسے آپ کہہ سکتے ہیں, جس میں وہ لوگ جو ہولڈ کرتے ہیں ان انسٹیٹیوشنز پہ اپنا کنٹرول, وہ انفیکٹ کنٹرول لے رہے ہوتے ہیں بہت سارے دنیا کے افیئرز پر بھی. تو اس وجہ سے نہ صرف یہ کہ بزنسز انکریز ہو رہے ہیں, ساتھ ساتھ ان بڑی کارپوریشنز کا جو کنٹرول ہے اوور ورلڈ پالیٹکس, اوور ورلڈ بزنس, اوور آل کائنڈ آف ورلڈ افیئرز, وہ بھی ہمیں انکریز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ مرجرز بھی ہمیں نظر آتے ہیں دنیا کے اندر. میں چند ایک آپ کے سامنے ذکر کرنا بھی چاہوں گا یہاں آج کے اس لیکچر میں, اور ساتھ ساتھ یہ کہ جو اسمالر آرگنائزیشنز اس پورے سین میں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں, جو کام کر رہی ہیں, ان کو بڑی آرگنائزیشنز نے ایکوائر کرنا شروع کر دیا, ان کو اپنے بزنسز کے اندر, اپنی بڑی کارپوریشنز کے اندر ایک طرح سے ضم کرنا شروع کر دیا. اور جو بڑی کارپوریشنز تھی جن کی آپس میں ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی اس فارم کے اندر نہیں تھی کہ دوسرے کو اپنے اندر ضم کر سکے, تو دین دے اسٹارٹڈ کولیبوریٹنگ ود ایچ ادر اینڈ دین دے کنسالیڈیٹڈ دیئر بزنسز اینڈ دی آبجیکٹیوز, اور وہ ایک بڑی آرگنائزیشن کی صورت میں دنیا کے سامنے آنا شروع ہوئی. تو یہ پچھلے کچھ ڈیکیڈ میں, پچھلے کچھ دہائیوں سے ہمیں یہ بہت زیادہ یہ چیز نظر آتی ہے کہ ٹیلی کمیونیکیشن کے اندر مرجرز اور ایکوزیشن کے پروسیس نے اس بزنس کی اور اس قسم کی سروسز کی جو سگنیفیکنس دنیا کے اندر ہے وہ بہت بڑھا دی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, میں تھوڑا سا مزید آگے لے جاتا ہوں اور آپ کو ٹیلی کمیونیکیشن اور جو .com انڈسٹریز ہیں ان کی طرف آپ کو لے کے جاتے ہیں, جہاں پر ان کا ایک اس فارم کے اندر وہ دنیا کے اندر اپیئر ہو گئی کہ جس میں وہ پوری کی پوری میڈیا انڈسٹری کو, پوری کی پوری کمپیوٹر انڈسٹری کو, سافٹ ویئر انڈسٹری کو, ان سب کو ایک طرح سے اپنی ایمبٹ میں لینا شروع کر دی ہے. آج اگر آپ دیکھنے کی کوشش کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ بیکاز آف دیز ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشنز اینڈ ویریس .com انڈسٹریز, وہ انڈسٹریز جو پرائمریلی بڑے سافٹ لیول کے بزنسز کو ڈیل کرتی ہیں, جہاں پر ہو سکتا ہے کہ یو وڈ سی اینی ٹینجیبل ایسٹس ود دیم, بٹ اسٹل دے آر کنٹرولنگ دا ورلڈ افیئرز, اسٹل دے آر ویری پاورفل بیکاز دے آر میکنگ سافٹ ویئرز, دے آر پٹنگ ان فیکٹ ایوری تھنگ on your table, on your computer, with the help of which you are resolving your problem, you are running your businesses. اور ان بزنسز کے پیچھے جو مائنڈز اور جو انڈسٹریز بیسیکلی کام کر رہی ہیں وہ بڑے سافٹ لیول پہ ان کوڈز کو ڈیوائز کرتی ہیں جس کے تھرو آپ کی بزنس ایکٹیویٹیز, آپ کے جو نیٹورکنگ کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ فیسیلیٹیٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو دنیا کے اندر ٹیلی کمیونیکیشن اور کمپیوٹرز کے آنے کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ جو .com انڈسٹریز ہیں, جو سافٹ ویئر بلڈنگ انڈسٹریز ہیں, مینوفیکچرنگ انڈسٹریز ہیں, ان کا بھی ایک طرح سے پروموشن ہونا شروع ہو گئی, اور اس پروموشن کے ریزلٹ میں آپ کو پھر بہت بڑی بڑی میگا کارپوریشنز بھی نظر آنا شروع ہو گئیں. فار انسٹنس کہ آپ کو مائکروسافٹ ایک بہت بڑی کارپوریشن کے طور پر نظر آنا شروع ہو گیا. فار انسٹنس آپ کو گوگل ایک بہت بڑی کمپنی کے صورت میں نظر آنا شروع ہو گیا. فار انسٹنس آپ کو نیٹ فلکس جو ہے نا وہ ایک بڑی کارپوریشن کی صورت میں نظر آنا شروع ہو گیا. تو ان کمپنیز اور ان بڑی بڑی کارپوریشنز کے پاس کوئی ایز سچ آپ نظر نہیں آئے گا کہ دے وڈ ہیو اینی تھنگ ان شیپ آف ٹینجیبل ایسٹس, کوئی چیز اویلیبل ہے. رادر ان فیکٹ دے آر میکنگ سافٹ ویئرز, دے آر ان فیکٹ ڈیولپنگ دا سسٹمز on those systems. In fact, you run your business, you develop your social networking, اور ان پہ ہی بیس کر کے آپ کے جو پورے چاہے وہ ایجوکیشنل سسٹمز ہیں, چاہے وہ میڈیا کے سسٹمز ہیں, چاہے وہ پالیٹکس کے ہیں افیئرز, یا پھر بزنس کے افیئرز ہیں, یا پھر کامرس کے حوالے سے جو بھی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں, وہ سارے کے سارے. ایون یو ول سی دیٹ .com انڈسٹریز کی ڈیولپمنٹ کی وجہ سے آپ کو اسٹاک ایکسچینجز بھی پوری کی پوری جو ہے وہ آپ کو ان .com انڈسٹریز کے ہاتھوں میں کھیلتی ہوئی نظر آئیں گی. وہ سارا کا سارا ان کا ایک طرح سے سسٹم ان سافٹ ویئرس کے تھرو اور ان جو انٹینجیبل ایسٹس ہیں جو یہ آرگنائزیشنز ہیں ہولڈ کر رہی ہیں, ان کے تھرو آپ کو رن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوگا. مے بی کہ ان اے ویری اسمال بلڈنگ you will see a big organization that is controlling the whole world affairs. آپ اس کو اس صورت میں دیکھ سکتے ہیں کہ چاہے وہ بزنس کے افیئرز ہیں یا میڈیا کے افیئرز ہیں, وہ بڑے چھوٹے لیول پہ آپ دیکھیں گے کہ آرگنائزیشنز بڑی چھوٹی بلڈنگ پہ کام کرتے ہوئے, یا ان کے کوئی بہت بڑے بڑے نیٹ ورکس ہو سکتا ہے, لینڈ کے حوالے سے کوئی نہ ہو, لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں گے کہ they have very strong grip over the businesses, over the media and all that. آپ کو وہ نظر آئے گا, جس میں آپ کو چند ایک ایگزامپل مائکروسافٹ کے حوالے سے بھی دے چکا ہوں.
اور آپ کو گوگل کے حوالے سے بھی دیکھ چکا ہوں. یہ بہت اسٹرانگ انسٹیٹیوشن کے طور پر اس وقت دنیا کے اندر نظر آ رہے ہیں. فار انسٹنس کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یوٹیوب ایک بہت بڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک .com انڈسٹری کی صورت میں نظر آ رہا ہے وچ از اونڈ بائی گوگل. اور ان کا اگر آپ اینول انکم کو اگر آپ ایسٹیمیٹ اگر ان کے لگانے کی کوشش کریں تو دیٹ اسٹینڈ سم ویئر ان دی ٹاپ 10 جو پروفٹ ارننگ انسٹیٹیوشنز آف دا ورلڈ ہے ان میں آپ کو نظر آئے گا. بل گیٹس کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے. تو مائکروسافٹ جو سافٹ ویئرز ڈیولپ کر رہی ہے چاہے وہ ونڈوز کی فارم میں ہیں یا اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ڈفرنٹ اپلیکیشنز ہیں اپلیکیشن سافٹ ویئرز ہیں یا سسٹم سافٹ ویئرز ہیں دیز آر آل بیسیکلی ڈیولپڈ بائی دیز آرگنائزیشنز. اور جو لوگ ان کو ہولڈ کر رہے ہیں یا جو لوگ ان کو اون کر رہے ہیں ان آرگنائزیشنز کو دے آر ڈکلیئرڈ دی wealthiest people in the world. تو انفیکٹ یہ جو ٹیلی کام انڈسٹری اور جو .com انڈسٹریز ہیں یہ دنیا کے اندر ایک طرح سے بہت زیادہ ڈیولپ ہو چکی ہیں اور ان کی ڈیولپمنٹ کی وجہ سے یہاں پہ آپ کو نظر یہ آتا ہے کہ چاہے وہ کسی بھی سفیر میں اگر کوئی ایکشن ہے چاہے وہ بزنس ہے پالیٹکس ہے سوشل نیٹ ورکنگ ہے یا اس کے علاوہ باقی افیئرز ہیں وہ سارے کے سارے ان سسٹمز پہ رن ہو رہی ہیں جو کہ ٹیلی کمیونیکیشنز اور اس قسم کی .com انڈسٹریز نے پرووائڈ کی ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس اس وقت جو دنیا میں جس قسم کی صورتحال چل رہی ہے جس میں آپ دیکھیں کہ جو ٹیلی کام انڈسٹریز جو مختلف دنیا کے حصوں میں جو بہت زیادہ تعداد میں تھی آج سے کوئی بہت زیادہ نہیں ہارڈلی 30-40 ایئرز اگر آپ پیچھے جا کے دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو دنیا کے اندر بہت ساری ٹیلی کمیونیکیشن کی انڈسٹریز جو ہے وہ کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی کام کر رہی تھیں. لیکن آج اس گلوبل ورلڈ کے اندر جہاں پر میڈیا گلوبلائز ہو چکا ہے جہاں پر کلچرل گلوبلائزیشن کا پروسیس بھی شروع ہے جہاں پہ ہر چیز انٹرنیشنلائزڈ ہو چکی ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھنے کی کوشش کریں تو یو وڈ سی کہ پرابلی 10 to 15 ایک طرح سے میگا ٹیلی کمیونیکیشن انڈسٹریز ہمیں دنیا کے اندر نظر آتی ہیں ود ویری ہیوج پروفٹس آن دیئر کریڈٹ. اور یہ بیسیکلی جو چیز موجود ہے اٹ ہیپنڈ بیکاز آف دی کائنڈ آف جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو مرجر اور ایکوزیشن کا پروسیس دنیا کے اندر شروع ہوا. آپ میڈیا جس طریقے سے مرجر اور ایکوزیشن پروسیس کے تھرو ہوتا آج ہمارے پاس 3 یا 4 میکسیمم بہت بڑی بڑی میڈیا آرگنائزیشنز آپ کو نظر آتی ہیں لائک وایاکام لائک نیوز کارپوریشن لائک ٹائم اینڈ وارنر یا پھر اس طریقے سے آپ کو جو ڈزنی ہے وہ آپ کو ایک بہت بڑی میڈیا کارپوریشن کی صورت میں نظر آتی ہے. سملرلی ہمارے پاس بہت ساری آپ کو ٹیلی کمیونیکیشن کی انڈسٹریز نظر آئیں گی جو کہ آپس میں مرچر اور ایکوزیشن کے پروسیس سے ہوتے ہوئے جو کہ ہزاروں کی تعداد میں کچھ عرصہ پہلے دنیا کے مختلف پارٹس کے اندر موجود تھیں آج آپ کو بڑی تھوڑی تعداد میں وہ دنیا کے اندر نظر آتی ہیں. اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جو بڑی آرگنائزیشنز تھے دے اسٹارٹڈ جسے آپ کہتے ہیں دے اسٹارٹڈ سوالوئنگ دی اسمالر آرگنائزیشن انہوں نے اپنے اندر ان کو ضم کرنا شروع کر دیا ان کے تمام ایسٹس کو ایکوائر کرنا شروع کر دیا اور ایک طرح سے جو کنسالیڈیشن آف دا بزنسز ہے جو ٹیلی کام انڈسٹریز کا جو بزنس ہے اس کی کنسالیڈیشن ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور چند ایک کارپوریشن اس وقت دنیا کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہیں اور ان کارپوریشنز میں سے کون سی پھر ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لائم لائٹ پہ ہیں میں ان پہ بھی آپ کو تھوڑا سا ان کے نام لے کے آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ کس طریقے سے یہ اتنی میگا آرگنائزیشنز کی صورت میں بڑی آرگنائزیشنز کی صورت میں سامنے آئی ہیں. اگر میں اس کو تھوڑا سا پیچھے جاؤں اور آپ کو بتانے کی کوشش کروں ڈیئر اسٹوڈنٹس تو اگر 1998 سے پہلے there were you can say more than hundreds of telecommunication organizations which were in fact doing business in the world. لیکن آج اگر اس کو آپ دیکھنے کی کوشش کریں تو یہ جو 80% آف دا ٹیلی کمیونیکیشن بزنس جو ہے دس از رائٹ ان دی ہینڈ آف 10 آرگنائزیشنز اونلی. اب اس کو تھوڑا سا اس لحاظ سے دیکھنے کی کوشش کریں کہ جو پہلے ہنڈریڈز آف آرگنائزیشنز were in fact contributing or doing their business in the overall world اب وہ ایک 10 کے فگر پہ جا کے سٹاپ ہو رہا ہے اور آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ 80% آف دا ٹیلی کمیونیکیشن بزنس از ان دی ہینڈز آف اونلی 10% آف دا ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز. اور یہ جو 10% ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز ہیں ایکسکلوڈنگ جاپان دیٹ از سچویٹڈ ان ایشیا آپ کو ریسٹ آف دی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز جو ہے وہ امریکہ کے اندر یا پھر ان پارٹس آف یورپ آپ کو نظر آتی ہیں کہ وہ وہاں سے آپریٹ ہو رہی ہیں اور ان کی گورنمنٹ ان کی سوسائٹیز کے جو ایسپائریشنز ہیں وہ ان کو گریٹیفائی کرنے کی یا ان کو اچیو کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. اور اس میں آپ کے پاس جو آرگنائزیشنز آپ کو نظر آتی ہیں فار انسٹنس میں اگر آپ کو اس میں تھوڑا سا اگر آپ کو بتانا چاہیے MCI جو ورلڈ کامز ہے یہ اس کی جو ایکوزیشن آف اسپرنٹ جو انہوں نے اس کی اور اس طریقے سے ووڈاکام ایک بہت بڑی آرگنائزیشن کی صورت میں نظر آ رہی ہے جو کہ ایک جرمن وائرلیس کمپنی ہے. مینز مین
को वोडाकॉम ने एक्वायर किया एंड वोडाकॉम देन इट बिकेम अ वेरी बिग इंडस्ट्री इन टेलीकम्युनिकेशन। या इस सूरत में जो मैं आपको आपसे पहले बता रहा था कि एमसीआई वर्ल्ड कॉम्स की जो कॉरपोरेशन है, ये दुनिया के अंदर आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ी कॉरपोरेशन की सूरत में आ रहा है, जिनकी अगर एसेट्स की अगर आप तादाद देखें तो दैट इज समवेयर इन थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो बिजनेस वो कर रहे हैं, वो सिर्फ ये 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमें सामने नजर आती हैं। इसके अलावा अगर आप फ्रांस की टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री को देखें, जिसके अबाउट 39 to 40% ऑफ द शेयर्स आर विद द गवर्नमेंट, उनकी जो फ्रेंच गवर्नमेंट है वो इन शेयर्स को होल्ड कर रही है, जो फ्रेंच टेलीकम्युनिकेशन की कंपनी है। लेकिन इसकी अगर आप रीच को देखने की कोशिश करें तो प्रॉब्ली दैट इज रीचिंग टू मोर देन 50 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। सो हो ये रहा है कि जो रेस्ट ऑफ द 60% इसके शेयर्स हैं वो मार्केट में फ्लोट करने के बाद उनसे दुनिया से पैसा इकट्ठा हुआ और फिर उसके बाद इन कंपनीज ने मोर देन 40 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड को एक तरह से फैसिलिटेट करना शुरू किया और उनके जो अफेयर्स हैं या उनकी जो बिजनेसेस हैं वो इस किस्म के टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स पे रख दिए गए या उसकी मदद से वो रन होना शुरू हो गए। तो इनफैक्ट ये जो आप कह सकते हैं कि बड़ी कॉरपोरेशंस हैं, सम ऑफ देम आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट्स एज वेल। अच्छा, ना सिर्फ ये कि ये फ्रेंच के केस में हमें ये चीज नजर आती है, हमें जो ब्रिटिश टेलीकॉम है उसमें भी हमें ये नजर आता है कि गवर्नमेंट ऑफ द ब्रिटेन वो हमें नजर आता है कि वो ज्यादा अपना रोल प्ले कर रही है और उसको जिसे आप कह सकते हैं कि पूरे तरीके से उन्होंने प्राइवेट सेक्टर के अंदर इस किस्म की टेलीकॉम इंडस्ट्री को नहीं दिया। दे हैव इन फैक्ट केप्ट द मेजर चंक ऑफ द शेयर्स विद देम सो दैट दे शुड बी एबल टू होल्ड द कंट्रोल ओवर दीज ऑर्गेनाइजेशंस। और वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश सिस्टम की या जो यूरोपियन सिस्टम है उनकी एक तरह से लिगेसी आ रही है कि दे आर नॉट इन फैक्ट सेंडिंग एवरीथिंग टू द प्राइवेट सेक्टर, as we see in case of United States, where the US government is probably not putting in a lot of efforts to control the telecom industry. They're simply giving regulations to provide a kind of environment where these organizations can function in a very efficient fashion. लेकिन अगर यूरोप के अंदर आप जाएं तो आप फ्रेंच की एग्जांपल लें, आप जर्मन की एग्जांपल लें, आप ब्रिटिश की एग्जांपल लें, या इवन यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ सम ऑफ द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज लाइक स्वीडन, जहां से इरिक्सन निकल रहा है। और इरिक्सन की अगर आप देखें तो उनकी जो कंट्रोल है या उनकी जो रीच है दैट इज हाईएस्ट, रीचिंग टू मोर देन 140 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। एक तरह से आप कह सकते हैं कि पूरी दुनिया पे एक तरह से इरिक्सन का कब्जा हमें नजर आ रहा है कि उनकी जो टेलीकम्युनिकेशन का मैकेनिज्म्स है वो पूरी दुनिया के अंदर हमें नजर आ रहा है। तो इनफैक्ट अगर हम ओवरऑल अगर उठा के देखें तो एक एस्टीमेट के मुताबिक, जो कि यूएनडीपी का एस्टीमेट है, उसके मुताबिक इन अर्ली 2000 जो हमारे पास लास्ट डेकेड चला है उसमें कोई नजर ये आ रहा था कि जो 62% ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम पे जो कंट्रोल था दैट वाज इन फैक्ट एक्सरसाइज्ड बाय सम ऑफ द गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड एंड मोस्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट वर फ्रॉम द यूरोप। यूरोप से हमें वो नजर आती हैं कि जो इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस को कंट्रोल कर रही हैं। जो इसके अलावा जो 38% ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है दिस इज इन द हैंड्स ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। आल्दो कि जो 62% का जो हमें बात नजर आ रही है यहां पर, ये भी इस तरह आप कह सकते हैं या इस तरह से आप देख सकते हैं कि दे आर इन फैक्ट अट्रैक्टिंग द शेयर्स फ्रॉम द ओपन मार्केट। You can say by floating the shares into the stock exchanges, they are in fact taking the money of the individuals. लेकिन चूंकि वो individuals ज्यादा represented नहीं है और गवर्नमेंट उनके मेन एरियाज को फोकस कर रही है, इस वजह से हम कह सकते हैं गवर्नमेंट्स सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में वो गवर्नमेंट्स जो है वो 62% ऑफ द टेलीकॉम इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड उसको वो कंट्रोल कर रही है। इसमें आपके पास फ्रांस की टेलीकम्युनिकेशन है, इसमें आपको जर्मनी की टेलीकम्युनिकेशन है, इसमें आप देखते हैं कि आपके पास ब्रिटिश टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम भी इसी का ही हिस्सा है। अब मैं अगर थोड़ा सा इस पे जाऊं कि अगर मजीद इस पे देखें कि जैसे फॉर इंस्टेंस ब्रिटिश टेलीकॉम है, उसको अगर हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करें तो हमें ये नजर आता है कि तकरीबन कोई 11% ऑफ इट्स रेवेन्यू वो इनके इंटरनल जो ऑपरेशंस हैं उनसे नहीं मिल रहा। इनको 11% ऑफ देयर रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम देयर ओवरसीज ऑपरेशंस। जो दुनिया के बाकी ममालिक के अंदर इन कॉरपोरेशंस के जो बिजनेसेस चल रहे हैं, इनके जो वहां पे सिस्टम्स चल रहे हैं, उस पे उनको ज्यादा प्रॉफिट्स मिल रहे हैं और विच इज ऑलमोस्ट 11% जो रेवेन्यू है वो ब्रिटिश टेलीकॉम बाहर के दुनिया में जो उसके ऑर्गेनाइजेशंस के कंट्रोल है या उनके जो ऑपरेशंस हैं वहां से उनको मिल रहा है।
सिमिलरली हमारे पास अगर एरिक्सन की अगर एग्जांपल लें, जो कि एक स्वीडिश लीडर इन टेली कम्युनिकेशन सिस्टम है, अगर हम उसका एग्जांपल लेने की कोशिश करें तो दे हैव ऑलमोस्ट 40% ऑफ, जिसे आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड का जो चंक ऑफ बिजनेस है, दैट इज ऑक्युपाइंग, दैट हैज इट्स रीच टू 140 कंट्रीज इन द वर्ल्ड. तो 40% ऑफ द वर्ल्ड बिजनेस इन टेलीकम्युनिकेशन इज गोइंग टू जस्ट वन ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट्स नेम इज एरिक्सन. अब आप देखें कि एरिक्सन का भी, आप सोनी एरिक्सन के नाम से आपने बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस भी देखे होंगे, ऐसे टेलीकम्युनिकेशन के मुख्तलिफ आपने जो सर्विसेज हैं वो भी आपने देखी होंगी. तो ये इनफैक्ट फिर अगेन एक तरह से जो जॉइंट ऑर्गेनाइजेशंस की कोलैबोरेशन के थ्रू बिजनेस दुनिया के उनको ऑक्युपाई करना, तो हमें उसी ऑक्युपेशन के रिजल्ट में ये बात नजर आती है कि दुनिया का जो 40% ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस है, दैट इज इन हैंड ऑफ just one organization and it has reached to 140 countries in the world, which is almost the whole world. तो जो इलाके बाकी बचते हैं, अगर दुनिया के अंदर सारे 150-155 कंट्रीज हैं, तो जो इलाके बचते हैं बाकी वो सारे वो इलाके हैं जहां पर शायद हो सकता है कि टेली कम्युनिकेशन अभी तक शायद पहुंची ना हो. और दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री उतने वीक ग्राउंड्स पे खड़ी हुई है जितने शायद हो सकता है कि आज से 150 साल पहले या 100 साल पहले जिस जगह पे हम मौजूद हैं यहां पे सूरत हाल थी. मैं इस पे एक और थोड़ा सा आपको सूरत हाल पे डिस्कशन के लिए आपको ले जाता हूं कि जब हम सोनी एरिक्सन की बात करते हैं, और मैं जैसे आपको बता रहा था एरिक्सन के हवाले से कि that has reached to 140 countries in the world and that is having almost of 40% of the total world business in telecommunication is in the hand of just one organization. तो यहां पर इंटरेस्टिंग बात जो हमारे सामने नजर आई है वो ये कि 95% of the revenue that it is generating, it is from the overseas. This is not coming from within the Sweden, rather this is coming from the outside world. So just 5% of the business is within their own country from where it is originating. तो हाउ बिग एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज बिकम कि अपने मुल्क से शायद उसको सिर्फ और सिर्फ 5% रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और 95% ऑफ इस रेवेन्यू इज फ्रॉम द आउटसाइड देयर ओन बाउंड्रीज ऑफ देयर ओन कंट्री. तो ये एक जो रेवेन्यू है दैट फॉल्स इन बिलियंस ऑफ यूएस डॉलर. तो जो रेवेन्यूज है ये यूएस डॉलर बिलियंस में है. अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दे आर नॉट सिंपली, अब जब ये बड़ी कॉर्पोरेशंस बन गई हैं तो इनकी अगर आप एक्सपोर्ट्स को अगर आप देखने की कोशिश करें, जो कि टेली कम्युनिकेशन के हवाले से एक्सपोर्ट्स होते हैं, मोडेम्स हो सकते हैं, टेलीफोन सेट्स हो सकते हैं, मोबाइल फोन्स हो सकते हैं, उनके सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, तो ये सारी जो इनकी जो एक्सपोर्ट्स है दैट इज ऑलमोस्ट इन द होल वर्ल्ड. और ये जो बिग कॉर्पोरेशंस है इस पूरे के पूरे जो एक्सपोर्ट मैकेनिज्म है इसको भी एक तरह से आप देख सकते हैं कि वो कंट्रोल कर रहे हैं और इसमें जो मेजर चंक दुनिया के अंदर है वो इन चंद ऑर्गेनाइजेशंस का है. अच्छा, इसमें जो इस वक्त दुनिया के अंदर सूरत हाल नजर आ रही है वो ये कि यूएस इन तमाम टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स का सबसे बड़े एक्सपोर्टर के तौर पर नजर आ रहा है. अब ये एक्सपोर्ट्स आपको मुख्तलिफ किस्म के इक्विपमेंट्स की फॉर्म में नजर आती हैं, टेलीफोन, टेलीफोनी, रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर्स, कंप्यूटर की चिप्स और इसके अलावा जो बाकी ब्रॉडकास्टिंग और ट्रांसमिशन डिवाइसेज और ऑपरेटर्स हैं, दीज आर इन फैक्ट बीइंग एक्सपोर्टेड बाय द यूएस इनटू देयर ओन कंट्री. एंड द बिग ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर वर्किंग इन द वर्ल्ड, they are in fact getting the maximum benefits of these profits. तो एक तरह से वो बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की सूरत में होते हुए नजर आ रही हैं. एक यहां पे और इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूएस के बाद यहां पे अगर हम एशिया की एग्जांपल देखें तो एशिया में हमें जापान, जो कि एक बहुत टाइनी कंट्री है एज कंपेयर टू टोटल नंबर ऑफ पीपल दैट आर देयर, आई मीन एज कंपेयर टू इट्स पॉपुलेशन, इट्स साइज, जो इसका एरिया है, इसके हवाले से अगर हम देखें तो बहुत छोटा सा मुल्क हमें दुनिया में नजर आ रहा है एज कंपेयर टू इवन यूनाइटेड स्टेट्स. तो शायद हो सकता है कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो बहुत सारी स्टेट्स हैं वो टोटल रकबा जो जापान का है उससे वो बड़ी हैं, लेकिन हम ये देखें कि एशिया के अंदर जापान वो एक स्मॉलर कंट्री जो बड़े छोटे साइज पे है, वो बहुत बड़ी जो एक कमोडिटीज हैं जो टेलीकम्युनिकेशन के हवाले से उनको अपने मुल्क के अंदर एक्सपोर्ट कर रहा है और जो रेवेन्यू से जनरेट हो रहा है वो इस मुल्क से वो मैनी फोल्ड, आप यू कैन कंबाइन मैनी कंट्रीज टुगेदर. और उस पे आपको देखेंगे बहुत सारे बड़े बड़े ममालिक के जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं उनको अगर आप इकट्ठा करें तो सिर्फ जापान के एक्सपोर्ट्स के बराबर जा बनती हैं, जो कि वो मुख्तलिफ कॉर्पोरेशन से, जो मेगा कॉर्पोरेशन हैं, जो बड़ी कॉर्पोरेशन हैं, दोज हु हैव कंसोलिडेटेड देयर बिजनेसेस इनटू जस्ट वन मेगा ऑर्गेनाइजेशन, उनसे ये लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं. तो ये एक तरह से जो मर्जर और एक्विजिशन का प्रोसेस दुनिया के अंदर हमें नजर आता है, इस मर्जर और एक्विजिशन प्रोसेस के थ्रू
بڑی بڑی کارپوریشنز دنیا کے اندر جنم لے چکی ہیں اور ان بڑی کارپوریشن سے بہت سارے ممالک فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں اور آف کورس جو الٹیمیٹ بینیفیشری ہیں وہ یہ بڑی کارپوریشنز ہی ہیں. ہم اگر تھوڑا سا ایشیا پہ نظر ڈالیں تو ہمیں چند ایک ایشین ٹائیگرز اس میں امپارٹنٹ رول پلے کرتے ہوئے نظر آتی ہیں. جیسے آپ اس کی ایگزامپل لیں تو تائیوان آپ کو ایگزامپل کی صورت میں نظر آتا ہے, آپ کو ساؤتھ کوریا اس ایگزامپل میں اس ریس میں آپ کو نظر آتا ہے, آپ کو سنگاپور اس ریس کے اندر نظر آتا ہے, اور کسی حد تک ہانگ کانگ بھی آپ کو اس ریس کے اندر نظر آتا ہے. تو دیر آر ان فیکٹ سم آف دا کنٹریز فرام ایشیا, دے آر ان دا رن, دے آر ان دا ریس ویئر دے آر مینوفیکچرنگ the devices, the chips and the various other telecommunication equipments اور apparatus کو بنا رہے ہیں جو دنیا کے اندر مختلف جگہوں پہ ایک طرح سے ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے. اچھا, اب یہاں پہ میں تھوڑا سا جب اپنے لیکچر میں آگے جاؤں گا تو مزید بھی آپ کو جب گلوبل اکانومی کی طرف لے کے جاؤں گا اور کس طریقے سے یہ مرجر اور ایکوزیشن گلوبل اکانومی کو ایک اس فارم کے اندر لے رہا ہے جس طرح سے آج ہمارے پاس موجود ہے, میں اس پہ بھی ڈسکشن کرتے ہوئے آؤں گا. لیکن جو یہاں پہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب یہ جو ہمارے ہاں چند ایک ممالک کی جن کی میں نے ایگزامپلز آپ کو دی ہیں, یہاں پر انفیکٹ چیپ لیبر اویلیبل ہے, یہاں پر چیپ را مٹیریل اویلیبل ہے, اور یہاں پہ وہ اسکلز ان ابنڈنس اویلیبل ہے ود دی ہیلپ آف وچ یہ جو بڑی کمپنیز ہیں یہ زیادہ پروفٹس کے ساتھ ان چیزوں کو یہاں سے بنوا کے باقی دنیا کو ایکسپورٹ کر رہی ہیں. تو مینوفیکچرنگ کنسرنز جو ہیں وہ یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ان ممالک کے اندر نظر آئیں جہاں پہ جو ہے نا وہ ہوم بیسڈ انڈسٹریز نظر آئیں, جہاں پہ اسمالر چپس اور چھوٹے چھوٹے جو ہے میموری یونٹس بنائے جا رہے ہوتے ہیں, یا اس طریقے سے کسی موبائل کے اسمالر پارٹس بنائے جا رہے ہیں, پھر کسی اور جگہ پہ ان کو کنسالیڈیٹ کر کے ان کو اسمبل کر کے ایک پورے اکوپمنٹ کی صورت میں پوری دنیا کو پھر سپلائی کی جا رہی ہو. تو یہ انفیکٹ ایک چیپ لیبر جہاں کہیں اویلیبل ہے وہاں پر یہ بڑی کارپوریشنز اپنے بزنسز کو سٹارٹ کر لیتی ہیں. جہاں کہیں چیپ را مٹیریل اویلیبل ہے وہاں پر بھی یہ اپنے سیٹ اپس کو وہاں پہ اوپن اپ کر لیتی ہیں اور چیزیں وہاں سے ہوتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ دے آر ایبل ٹو میکسیمائز دیئر پروفٹ فرام دیئر اون بزنسز بیکاز دے ہیو انفارمیشن where the cheap labor is available, where the cheap skills are available, and where the cheap raw material is available. So they are in fact connecting all of them by putting their efforts at one place جہاں پر ان کے پاس صرف انفارمیشن ہوتی ہیں, اور یہ ان سب جگہوں پہ اپنے چیزوں کو بنوا کے اپنے لیے اپنے equipments کے لیے بنا کے they simply put their own tag on it اور دنیا کے اندر اس کو سپلائی کیا جاتا ہے with the same price جو کہ ان کی آرگنائزیشن کی گڈ ول بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے, اس کی پرائس بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے. فار انسٹنس اف یو بائی اے موبائل آف ایرکسن, یا آپ سونی ایرکسن کا موبائل خریدنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ نوکیا کا کوئی موبائل خرید رہے ہیں تو یو پے ان فیکٹ ہیوی پرائس فار دیٹ. وائی یو پے ہیوی پرائس؟ بیکاز دس از something that has the name of the company which is very well reputed in the world. So you in fact pay price of the goodwill of that organization as well. جو اس کی اکوپمنٹ یا اس کے جو لیول آف ایکسپرٹیز اس کے اندر انوالو رہی ہیں, ہو سکتا ہے کہ کسی اور چیپ کمپنی کے جو موبائل فونز ہیں اس میں بھی آپ کو وہ ساری چیزیں اویلیبل ہوں, لیکن چونکہ ان کی کمپنی کی جو انٹرنیشنل لیول پہ جو ریپوٹیشن ہے وہ اس لیول کی نہیں ہے, تو دے آر انیبل ٹو گیٹ اٹ ان کیشڈ. That's why you will see that their devices are cheaper than the devices which are available manufactured by a big company. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں کسی ایک ایسی جگہ پہ بنائی گئی ہوں جہاں پر ان کی انڈسٹریز بالکل ساتھ ساتھ ہوں, ایک ہی قسم کا اس کے اندر لیبر استعمال ہو رہی ہو, ایک ہی قسم کے وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ را مٹیریل استعمال ہو رہا ہو, اور ہو سکتا ہے کہ ایک ہی قسم کی ٹیکنالوجی اس کے اندر استعمال ہو رہی ہو, لیکن جو ڈفرنس آ رہا ہے انفیکٹ دیٹ ڈفرنس از دیٹ آف دی گڈ ول آف دا کمپنی, جس کی وجہ سے پرائسز کے اندر ہمیں بڑا ڈفرنس نظر آتا ہے. اور اس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی دے آر ایبل, آئی مین دا بگر آرگنائزیشنز آر ایبل ٹو بیکم مچ بگر دین دیئر سائز ایوری ڈے. تو ہر روز وہ بڑھتی جا رہی ہے اپنے سائز کے اندر, اور زیادہ سے زیادہ پروفٹ بھی وہ دنیا کے اندر ارن کرتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہیں. جب پھر ایک انٹرسٹنگ جو اس وقت صورتحال ہے اس میں جو انٹرنیٹ کی ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو انکریز ہوئی ہے, اس کی اسپریڈ میں جو انکریز آئی ہے, اس کی جو ریچ میں انکریز آئی ہے, that has also contributed to the overall development of telecommunication in the whole world. اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ ٹیلی کمیونیکیشن پہ ہماری ریلائنس بڑھ گئی. ان کی جو ٹیلی کمیونیکیشن کی جو بڑی آرگنائزیشنز ہیں ان کی ایڈورٹائزنگ اور ان کے نام دنیا کے ہر کونے تک پہنچ گئے. وہاں پہ کوئی ایسا انڈیویجول یا کوئی ایسا کارنر آف دا ورلڈ یہاں نہیں بچا جس پہ ان لوگوں کی ریچ نہ ہو یا ان لوگوں کا نام نہ جانا جا رہا ہو. Probably they won't be able to know the name of their leaders at times, but they would be able to know that which technological company is making the best mobile phones,
which company is used for accessing information in the world, like Google or like Alta Vista, या इस तरीके से अगर Hotmail और बाकी चीजें हैं, तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, चाहे वो .com की सूरत में नजर आ रहे हैं, हमें टेलीकम्युनिकेशन की सूरत में नजर आ रही हैं, तो they have in fact reached in the whole world and reaching everywhere. That is primarily because of the overwhelming growth of internet in the recent years. कि जब इंटरनेट बहुत ज्यादा तेजी से दुनिया के अंदर फैला, एक टेक्नोलॉजिकल डिवाइस के तौर पर, रादर एक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन के तौर पर जब दुनिया के अंदर फैला, तो इसकी वजह से भी इन बड़ी कॉरपोरेशंस को बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिले हैं. बेनिफिट्स इन द सेंस दैट दे स्टार्टेड रीचिंग टू the places where they were otherwise probably that could involve a lot many money to reach to those markets. अब वहाँ पे वो बड़े चीप स्टाइल में बड़े कम पैसे खर्च करके वो उन मार्केट्स तक पहुँच रहे हैं, उन मार्केट्स पे अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, और उन मार्केट से जो मनी है दे आर ट्राइंग टू सक दैट. तो ये चीज़ जो है वो इंटरनेट की वजह से भी इन कॉरपोरेशंस को बड़ा फ़ायदा हुआ, और इनके जो बिजनेसेस हैं उनके जो एक तरह से आप कह सकते हैं क्वांटम ऑफ बिजनेस जो है वो बहुत ज़्यादा मैनीफोल्ड हुआ है, बहुत ज़्यादा उसकी तादाद या उसकी जो क्वांटम है वो बड़ा है. मैं डियर स्टूडेंट्स आपको अगले जो इसका एस्पेक्ट है जिसको मैं आपको थोड़ी पहले जब इंट्रोडक्शन में बता रहा था कि किस तरीके से इस किस्म की जो मर्जर और एक्विजिशन और टेलीकम्युनिकेशन ने जब बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बनी तो ग्लोबल इकोनॉमी को किस तरीके से जन्म दिया इसने, तो मैं इसकी तरफ आपको ले जाता हूं. अभी डियर स्टूडेंट्स, ग्लोबल इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो इसको मैं डिफाइन अगर करूं तो ग्लोबल इकोनॉमी बेसिकली एक जो ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी है उसका जो क्वांटम है और उसका जो मैकेनिज्म है इसको इनफैक्ट रेफर कर रही है. अब टेलीकम्युनिकेशन के अंदर जो इनकलाब आया है इन द रिसेंट ईयर्स, दैट हैज फैसिलिटेटेड द ग्लोबल इकोनॉमी. तो पूरा का पूरा जिसे आप कह सकते हैं कि जो ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो इंटरडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट आया है, दिस कॉन्सेप्ट इज बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन मैकेनिज्म दैट इज अवेलेबल इन द वर्ल्ड. तो पूरे इकोनॉमिक सिस्टम दुनिया का अब एक तरह से आप कह सकते हैं कि वेब बेस्ड हो चुका है, दैट इज बेस्ड ऑन टेलीकम्युनिकेशन. तो यहां पर इंफॉर्मेशन की जो एक्सेस है वो क्विक एक्सेस जो है वो बड़ी मीनिंगफुल है, और ये बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि प्रॉफिटेबल बात बन जाती है कि इफ यू आर एबल टू कम्युनिकेट वेरी इफेक्टिवली एंड इन टाइम टू वेरियस प्लेसेस इन द वर्ल्ड. तो जो स्पीड है जो टेलीकम्युनिकेशन इस वक्त हमें इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन की दे रही है ये बहुत ज्यादा मैटर करती है इन डेवलपिंग अ सॉर्ट ऑफ इकोनॉमी विच इज ग्लोबलाइज्ड इन नेचर, दैट इज रीचिंग एंड दैट इज स्प्रेडिंग टू द होल वर्ल्ड. अब मैं अगर इसको थोड़ा सा कंट्रास्ट में अगर ले जाऊं कि जब प्री ग्लोबल इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट था, या एक तरह से आप कह सकते हैं ग्लोबल इकोनॉमी से पहले जो एक इकोनॉमिक सिस्टम थे वो क्या थे, उसमें क्या था, आपको वहां पे क्राफ्ट्समैनशिप नजर आती थी, आपको आर्टिजनशिप्स नजर आती थी, एंड थिंग्स वर इन फैक्ट लोकली बिल्ट अप एंड लोकली यूज्ड. यानी आप देख सकते हैं कि अगर जब ये दुनिया के अंदर टेलीकम्युनिकेशन इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई थी, एक तरह से जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो ग्लोबलाइज नहीं हुए थे, तो उस वक्त क्या था कि जो चीज जहां जिस जगह पे बनती थी उसी जगह पे ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती हुई आपको नजर आ रही थी. आप अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं कि जो पुराने दौर में जो चीजें थी वो अपने यहां से बिल्टअप हुई थी. देयर वाज हार्डली एनीथिंग लाइक दैट व्हिच वाज मैन्युफैक्चर्ड समवेयर अब्रॉड, और आपके खानदान का कोई बंदा या आपकी फैमिली का कोई बंदा वो किसी जगह पे गया और वो चीजें लेके आया, तो दैट वाज इन फैक्ट अ सॉर्ट ऑफ एक्सपोजर ऑफ एन इंडिविजुअल टू दिस काइंड ऑफ फॉरेन आइटम्स. और किसी भी घर के अंदर ना सिर्फ ये कि कोई बाहर की टेक्नोलॉजी, इवन आपको जो है वो क्लॉथेस भी आपको बड़े कम नजर आते थे, जो लोग विजिट करते थे, और एक तरह से बड़े अरसे के बाद कोई एक किस्म का खाद कोई पीस ऑफ क्लॉथ जो है वो किसी जगह पर नजर आता था आपको. तो लोकली मेड मैन्युफैक्चर्ड जो है वो चीजें ज्यादा नजर आती थी. लेकिन जब एक तरह से टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम दुनिया के अंदर इंक्रीज हुआ तो इकोनॉमी टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स को इस्तेमाल करते हुए दुनिया के हर कोने तक पहुंची, और वो जो इकोनॉमीज जो कि बड़ी लोकलाइज थी वो लोकलाइज से होके वो बड़ी ग्लोबलाइज्ड हो गई, और उस ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमिक सिस्टम की वजह से आपको बिजनेसेस जो है ना वो बड़े रैपिडली इंक्रीज होते हुए नजर आए, और जो ट्रांसमिशन है एक गुड्स की दूसरी जगह तक उसकी जो ट्रांसफर है वो आपको बड़ी फैसिलिटेटेड फॉर्म के अंदर नजर आती है. समथिंग विच इज इन्वेंटेड राइट नाउ सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड
other day that will be reaching everywhere. تو یہ جو ایک بڑی کوئک میکنزم ایک چیز کے انٹروڈیوس کرنے کا ہوا، ایک طرح سے اس کی ایکسیپٹنس جو سوسائٹیز کے اندر بڑی، اس کی جو ٹرانسپورٹیشن ایک طرح سے بڑی، تو اس کی پرائمریلی وجہ یہ انسٹیٹیوشنز ہیں جن کو ہم ٹیلی کمیونیکیشن انڈسٹریز کہتے ہیں، جن کو ہم انسٹیٹیوشنز آف ٹیلی کمیونیکیشنز کہتے ہیں. اس پہ جب بزنسز آئے، اس پہ جب اکانومی آئی، تو اس اکانومی آنے کی وجہ سے وہ جو لوکلائزڈ آرٹیزنشپ تھی یا کرافٹس مینس تھے، ان کی جو سگنیفیکینس ہے وہ کسی حد تک کم ہوئی. اگر اس کو میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے جانے کی کوشش کروں تو پرابلی سم ویئر ان 13th century اور ایون پرائر ٹو دیٹ آپ کو بہت زیادہ یہ چیز نظر آئے گی کہ دنیا کے جو گڈز ہیں وہ ود ان دیئر اون سوسائٹیز یوز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہوں. وہ گڈز ہمیں ایک ایوری ڈے لائف میں جو ہمارے یوز ہونے والے گڈز ہیں، جو اکوپمنٹس ہیں، وہ ود ان دی سوسائٹیز، جو ود ان سرٹن باؤنڈریز جسے آپ کہہ سکتے ہیں، یا جو ایک خاص کلچرل ویلیوز ان کے اندر تھیں، وہ وہیں پر ہی مینوفیکچر ہو رہی تھیں، وہیں پر ہی وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتی تھیں، اور وہیں پہ ہی ان کی یوٹیلائزیشن ایک طرح سے ہوتی تھی. لیکن جب ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم، اس کے بعد جب دنیا ڈیولپ ہونا شروع ہوئی، ٹیکنالوجی ڈیولپ ہونا شروع ہوئی، ٹیلی کمیونیکیشن بہت زیادہ اسپریڈ ہونا شروع ہوئی، تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس قسم کی ہمیں بزنسز نظر آنا شروع ہوئے. اب اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ کانسیپٹ آف انٹر ڈیپینڈنس. جب ایک طرح سے آپ دیکھیں کسی ایک جگہ پر کوئی ایک خاص چیز آسانی سے مینوفیکچر ہو سکتی ہے، بٹ اٹ ہیز مارکیٹ سم ویئر ایلس، تو اب اس کو وہاں پہ کسی جگہ پہ مارکیٹ کرنا اور اس کی انفارمیشن اس خاص جگہ تک پہنچانا جہاں پہ وہ زیادہ سیل ہو سکے، جہاں پہ اس پہ زیادہ پروفٹس لیے جا سکیں، یہ سارا کا سارا پھر ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیلی کمیونیکیشن کی نسبت سے ہوا. تو جو مارکیٹ ہے اور جہاں پہ چیزیں پروڈیوس ہو رہی ہیں، ان کی کنیکٹیوٹی میں بڑا زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہے یہ جو انسٹیٹیوشنز آف ٹیلی کمیونیکیشنز ہیں. پھر اس کے علاوہ جیسے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو ایگزامپل دے رہا تھا کہ ناٹ آل دا تھنگز آر اویلیبل ایٹ ون پلیس وین وی آر میکنگ any new technology or any technological device if we are trying to build up, we try to manufacture, تو وہ ساری چیزیں ہو سکتا ہے کہ کسی ایک جگہ پہ اویلیبل نہ ہوں. تو ایسی صورتحال میں انفارمیشن اس بات کا ہونا کہ کس جگہ پہ کیا چیز اویلیبل ہے، کہاں پہ چیپ لیبر اویلیبل ہے، کہاں پہ چیپ را مٹیریل اویلیبل ہے، کہاں پہ ایکسپرٹیز اویلیبل ہے، کس جگہ پہ اس قسم کی چیز جو ہے وہ پھر اسمبل کی جا سکتی ہے بڑے آسانی کے ساتھ، اور پھر اس کی مارکیٹ کہاں پہ ہے. تو پرابلی ان تمام چیزوں کی جو انٹر ڈیپینڈنس ہے وہ شاید بہت زیادہ تھی، اور اس انٹر ڈیپینڈنس کی وجہ سے دے گاٹ all of these pieces which are probably located at various parts of the world, they had to be connected with each other. تو ان پر جیسے فار انسٹنس جس جگہ پہ اگر چیپ لیبر میں کوئی پرابلم آ گیا، وہاں پہ کوئی رائٹس شروع ہو گئے، وہاں پہ کوئی مسائل شروع ہو گئے، تو دیٹ ہیز انفیکٹڈ اوور آل سپلائی چین کو اس نے افیکٹ کیا. تو یہ انفیکٹ بڑا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے جس کو ہم انٹر ڈیپینڈنس کا کہتے ہیں، کہ یہ جو مختلف کمپوننٹس ہیں ایک کسی بھی ڈیوائس کی مینوفیکچرنگ میں، ان تمام کمپوننٹس کا ایک دوسرے کے اوپر جو ڈیپینڈنس ہے دیٹ انکریز. جبکہ اس سے پہلے جب یہ اس قسم کی گلوبلائزڈ اکانومی نہیں تھی یا ٹیلی کمیونیکیشن کے سسٹمز نہیں ایڈوانس فارم کے اندر موجود تھے، تو اس وقت یہ ڈیپینڈنسی ایک طرح سے نہیں تھی، چیزیں لوکلائزڈ ہی مینوفیکچر ہوتی تھیں اور وہیں پر ہی یوٹیلائز ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی تھیں. جی اسٹوڈنٹس، میں آپ کو ایک اور جو ایسپیکٹ ہے اس کی طرف آپ کو لے جاتا ہوں کہ جب ہم اس قسم کی انٹر ڈیپینڈنس کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ بڑا امپورٹنٹ چیز جو ہے اس کو جو آج کی ماڈرن ورلڈ کے اندر آپ اس کو سگنیفیکینس بہت زیادہ ہے اس کی، وہ ڈویژن آف لیبر کا کانسیپٹ ہے. انفیکٹ یہی ڈویژن آف لیبر کانسیپٹ کی میں ابھی بات کر رہا تھا کہ ایوری تھنگ از ناٹ ٹو بی ڈن بائی ون انڈیویجول انڈر ون روف، دیٹ از ٹو بی ڈسٹریبیوٹیڈ ایٹ ویریس پلیسز، جہاں پر جس کی جو رسپانسبلٹی ہے بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتا ہے، بہتر طریقے سے اس کے پاس اکوپمنٹس اویلیبل ہیں، بہتر طریقے سے اس پہ اسکلز اویلیبل ہیں، تو دے آر supposed to be given those responsibilities to manufacture or to perform. اب اس ڈویژن آف لیبر کے کانسیپٹ کی وجہ سے یا جہاں جہاں آپ کے پاس بہترین سہولیات اویلیبل ہے اس سے ہی وہ کام کروایا جائے، اس پہ جو انٹر ڈیپینڈنس کی وجہ سے ڈویژن آف لیبر کا جو کانسیپٹ ہمیں سامنے نظر آتا ہے، اس میں کیا ہو رہا ہے کہ انفیکٹ وی آر ڈی لوکلائزنگ دی پروڈکشن پروسیس. اگر دنیا کے اندر آپ دیکھیں تو یہ جو ڈی لوکلائزیشن آف دا پروڈکشن پروسیس شروع ہوا ہے، اس کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیلی کمیونیکیشن کی جو سگنیفیکینس ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے اندر جو کمیونیکیشن ہے، جو انفارمیشن ہے، دیٹ از ان فیکٹ ویری امپورٹنٹ. اس کی جو
पैरामाउंट सिग्निफिकेंस है कि प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ जगह पे पहुंचनी चाहिए और इन टाइम पहुंचनी चाहिए, बिकॉज के इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स या गुड प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर सकती हैं। ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए दिस वाज इंपेरेटिव टू हैव effective communication systems. So effective communication systems के लिए they're supposed to be linked all the time with each other, so that there is one who is sitting somewhere far from you but is capable of understanding the whole process that is going on at one place. He or she should be able to see things और उसको एक्सेस कर सके कि क्या चीज किस तरह से हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ ये जो लिंकेज है इन वेरियस पार्ट्स जो मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ चीजें बन रही हैं जो अल्टीमेटली कंसोलिडेट हो किसी एक प्रोडक्ट की फॉर्म में सामने नजर आती है हमारे पास, तो इन सब को जो कंसोलिडेट करने के लिए और इन सब पे एक नजर रखने के लिए इन सब के अंदर जो कम्युनिकेशन है वो बहुत सिग्निफिकेंस की हामिल चीज है और बेस्ट कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर सपोज्ड टू बी यूज्ड। अब उस चीज को फैसिलिटेट करने के लिए हमारे पास ये मैकेनिज्म्स थे, ये टेली कम्युनिकेशन और सैटेलाइट के डिवाइसेस थे, ये .com इंडस्ट्रीज थी, जिसकी मदद से ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर लोकेटेड फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर बट स्टिल सीम टू बी कनेक्टेड इन वन रूम एट वन प्लेस, प्रॉब्ली ऑन वन टेबल, and one person is there to supervise all the activities going on in various parts of the world. So ये एक ऐसा जिसे आप कह सकते हैं कि इनकलाबी चीज थी जो कि आप प्री ग्लोबल इकोनॉमी वर्ल्ड के अंदर हमें शायद नजर ना आ रही हो। तो जो ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी हुई है उसमें इस चीज ने बड़ा अहम रोल प्ले किया है। अब इसमें क्या चीजें ऐसी हैं जो हमें नजर आती हैं जो अपना रोल प्ले कर रही हैं, जिसमें हमारे पास ये मुख्तलिफ दुनिया के हिस्सों के अंदर एक बाय यूटिलाइजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर जब हम काम कर रहे हैं तो वो मुख्तलिफ टूल्स with the help of which we are effectively controlling the production of one particular kind of product, या फिर एक बिजनेस को हम प्रॉपरली रन कर पा रहे हैं और उसको एक मेगा बिजनेस के तौर पर दुनिया के अंदर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो इसमें वो कौन कौन सी हमारे पास फैसिलिटीज ऐसी है जो कि इनफैक्ट हैं सारी की सारी सैटेलाइट और टेलीकम्युनिकेशन बेस्ड, या फिर आप कह सकते हैं कि .com इंडस्ट्री बेस्ड, उन पे मैं आपको एक थोड़ा सा लेके जाता हूं। Most of the things you know already, but I will try to just highlight their significance. Yeah, I will try to bring that into the discussion so that you should be able to understand and connect all the concepts together to form an opinion that how the world of telecommunication has revolutionized, in fact, our present day world. Dear students, मैं आपको अभी ले जाता हूं कि जो मुख्तलिफ मोड्स हैं टेलीकम्युनिकेशन के वो क्या हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक you all know very well about those modes. For instance, satellite है, फॉर इंस्टेंस मोबाइल फोन है, फॉर इंस्टेंस टेली कॉन्फ्रेंसिंग है, टेलीफोन है, टेलीफोनी है। इसके अलावा आपके पास ये जो मोबाइल कम्युनिकेशन सेटन मैकेनिज्म्स हैं, ये सारे के सारे इनफैक्ट डिफरेंट मोड्स ऑफ टेली कम्युनिकेशन है। सारे का जो बेस है इनफैक्ट वो टेली कम्युनिकेशन का ही है और इनके थ्रू हम अपनी इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बिजनेसेस को लिंक कर सकते हैं, मार्केट्स को हिट कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स को दुनिया के अंदर इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, उन प्लेसेस को हम लोकेट कर सकते हैं जहां पर एक्सपर्टीज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सर्टेन थिंग्स दैट यू थिंक आर बेटर फॉर योर बिजनेस, आर गुड फॉर योर बिजनेस, उसको आप वहां पे उनसे मैन्युफैक्चर करवा सकते हैं। तो यू इनफैक्ट कम टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स विद द हेल्प ऑफ दीज मोड्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो आपको मार्केट जहां पे आपने करना है, कहां पे चीप लेबर अवेलेबल है, कहां पे रॉ मटेरियल अवेलेबल है, कहां पे उनको कंसोलिडेट किया जा सकता है, इन सारी चीजों को के लिए इनफैक्ट आपको ये सारे जो मोड्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है इनका न सिर्फ आपको पता होना चाहिए बल्कि इनकी जो लिमिटेशंस हैं और इनकी जो फैसिलिटीज हैं उनके मुतालिक भी आपको पूरी तरीके से अवेयरनेस होनी चाहिए। जब तक ये अवेयरनेस नहीं होगी उस वक्त तक अपने बिजनेस को इफेक्टिवली स्प्रेड नहीं कर सकेंगे, आप चला नहीं सकेंगे। तो इनफैक्ट जब हम ग्लोबल इकोनॉमी की बात करते हैं तो दिस वाज इनफैक्ट द कंसोलिडेशन ऑफ बिजनेसेस इन द वर्ल्ड। अब आपको बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना वो .com इंडस्ट्री की सूरत में जो नजर आ रही हैं वो इनफैक्ट इन तमाम चीजों को कंसोलिडेट करती हुई नजर आ रही हैं। फॉर इंस्टेंस मैं आपको अगर इसकी एग्जांपल Amazon.com की अगर आपको देने की कोशिश करूं तो Amazon.com probably that lies nowhere. You won't see that Amazon.com is producing anything itself. ये दुनिया के मुख्तलिफ जो बिजनेसेस हैं जो मुख्तलिफ फॉर्म्स के अंदर हो रहे हैं, that is putting all of them at one place and facilitating the individuals to buy them easily with the help of their website. तो आज Amazon
ایک دنیا کی بہت بڑی پروفٹ ارننگ انسٹیٹیوشن کے طور پر اور آرگنائزیشن کے طور پر آپ کو نظر آ رہا ہے. اٹ ڈزنٹ مینوفیکچر اے سنگل تھنگ, but it brings a lot many things manufactured by various organizations at one point which you can easily access with the help of their site. تو ان فیکٹ وہ اپنی جو سیٹلائٹ کمیونیکیشنز ہیں, ان کے ٹیلی کمیونیکیشن کا سسٹمز ہیں, ان پہ وہ چیزیں ایک طرح سے لائک اے پلیٹر اٹ پرووائڈز ٹو دی انڈیویجولز آف دا ہول ورلڈ, پوری دنیا کے سامنے وہ رکھتے ہیں اور یو کین ویری ایزیلی بائی. تو وہاں پہ جو کریڈیبلٹی انوالو ہے ان کی, وہاں پہ جو اوور پیریڈ آف ٹائم جو انہوں نے ایک اتھینٹسٹی اور اپنی جو گڈ ول ارن کی ہے, اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنا کریڈٹ کارڈ کے نمبر دے دیتے ہیں, آپ اپنے ڈیبٹ کارڈ کے نمبر وہاں پہ دے دیتے ہیں, آپ اپنا وہاں پہ اکاؤنٹ مینٹین کر کے یو پٹ سم منی اوور دیئر اینڈ وٹ ایور یو بائی فرام اینی پلیس, وہ ان کے اکاؤنٹ سے اسی اکاؤنٹ سے ہی وہ ان کو پیمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, اور ود ان 24 hours ایٹ ٹائم, اور جب انٹرنیشنل لیول پہ ہے تو سم ٹائم 72 hours اینڈ سم ٹائم پرابلی ان اے ویک ٹائم آپ کے پاس وہ جو بھی چیز آپ منگوا رہے ہیں وہ آپ کے پاس پہنچ جاتی ہے. ایون دنیا کے اندر اگر آپ جائیں, ڈیولپ کنٹریز کے اندر جائیں, تو وہاں پر میجر بزنسز ہی اس قسم کی جو .com انڈسٹریز ہیں ان کے تھرو ہو رہی ہیں, ان ٹیلی کمیونیکیشن انڈسٹریز کے تھرو میجر بزنسز ہو رہے ہیں. ناؤ یو ڈونٹ نیڈ ٹو گو ٹو اینی پلیس ٹو بائی یور شوز. آپ وہاں پہ انٹرنیٹ پہ بیٹھیں, Amazon.com پہ جائیں, اس میں اپنے سلیکٹ کریں کہ یہ شو جو ایک بڑی 3 ڈائمینشنل فارم کے اندر بھی آپ کو نظر آتا ہے, ویسی فارم کے اندر آتا ہے جیسے آپ فزیکلی اس چیز کو دیکھ رہے ہو. ویڈیوز بھی اویلیبل ہیں آپ کو, اس کی جو اسٹل پکچرز ہیں وہ بھی اویلیبل ہے, اس کے سائزز بھی دکھایا جا رہا ہے, ان کے کلرز بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں, اس کی پرائس بھی بڑی ایک طرح سے آپ کو ڈفرنٹ نظر آ رہی ہے, جو ادروائز کسی شاپ پہ اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو تھوڑی سی سلائٹلی ہائر سائڈ پہ آپ کو پرائس نظر آتی ہے. بس ونس یو آر ٹرائنگ ٹو بائی دیٹ آن انٹرنیٹ تھرو یوزنگ Amazon.com یا اسی قسم کی کوئی اور اگر انڈسٹری کو اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو چیپر ریٹس پہ اویلیبل ہوتی ہیں. وائی؟ بیکاز کہ اس جگہ پر یہ بڑی کارپوریشن جو اپنے مینوفیکچر کر رہی ہیں اپنے پروڈکٹس کو, یہ یہاں پہ اس لیے بھی رکھنا چاہتے ہیں, ایک تو ان کی ایڈورٹائزنگ فری آف کاسٹ ہو رہی ہوتی ہے, اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر جو چیز ہے وہ پوری دنیا کے سامنے جا رہی ہوتی ہے. دیر از ناٹ پرٹیکولر گروپ آف پیپل دوز ہو آر وزٹنگ ون پرٹیکولر شاپ ان دا ایریا, اور اس کے لیے ہی وہ چیزیں خرید سکتے ہیں. یہاں پر یہ پوری دنیا انفیکٹ اس کو خریدنے کے میں انٹرسٹڈ ہو سکتی ہے. تو آپ انفیکٹ پوری دنیا کے اندر انٹروڈیوس ہو رہے ہوتے ہیں, دیٹ انکریزز یور سیل الٹیمیٹلی. تو اس وجہ سے وہ پھر جو ریبیٹ ہے وہ ان آرگنائزیشنز کو دیتے ہیں. پلس جو پروفٹ آف تھرڈ پارٹنرز ہوتے ہیں یا تھرڈ پارٹیز ہوتے ہیں وہ اس میں انوالو نہیں ہوتے. فار انسٹنس, شاپ کیپر از کیپنگ سم ونز برانڈ اور سم برانڈ دیر آن ہز آؤٹ لیٹ, تو اس کے لیے وہ بہت سارے اوور ہیڈز اس پہ ہے, بجلی کا خرچہ ہے, دکان کا خرچہ ہے, یا اس کے علاوہ جو امپلائیز اس نے رکھے ہوئے ہیں ان کا خرچہ ہے. یہ تمام چیزیں ملا کے اس چیز کی یا جس چیز کو آپ خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی پرائس کو انکریز کرتی ہے. بس ونس یو آر ٹرائنگ ٹو بائی دیٹ آن انٹرنیٹ using this Amazon.com یا other kind of .com industries, so that doesn't cost anything to you. تو وہ چیزیں چونکہ مائنس ہو جاتی ہیں تو اس صورت میں آپ کے پاس چیزیں بڑی چیپر ریٹس پہ اور کمپیٹیٹو ریٹس پہ اویلیبل ہو سکتی ہیں, اور جن کو بائی کرنا بھی بہت ایزی ہے ود ان نو ٹائم. اور پلس آف کورس ایز این انڈیویجول آپ کے لیے بہت سہولت بھی ہے. یو آر بائنگ تھنگس بائی سٹنگ آن یور پرابلی ڈائننگ ٹیبل, وہاں پہ اپنا لیپ ٹاپ کھولا اور اس کے تھرو آپ نے چیزیں پرچیز کر سکتے ہیں. اور اسپیشلی دوز تھنگز وچ آر برانڈیڈ. فار انسٹنس, اف یو آر ٹرائنگ ٹو بائی اے لیپ ٹاپ, you know the company and you know the specification, you simply place the order and the next day things will be with you. تو اس میں آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیپ ٹاپ از ان فیکٹ اے لیپ ٹاپ جو کسی کمپنی کا بنا ہوا ہے, تو چاہے اس کو کہیں سے بھی خریدیں, دیٹ وڈ بی آف دا سیم تھنگ. اور اس کی جو اسپیسیفکیشنز ہے, دیٹ از وٹ یو ہیو ٹو ڈیسائڈ. pay the price through your account and the thing is in front of you. تو یہ ساری چیزیں انفیکٹ بڑی انٹرسٹنگلی ہمیں بیکاز آف دیز کائنڈ آف .com انڈسٹریز اور ٹیلی کام کی جو ورلڈ ہے اس کے اندر ہم جاتے ہیں, تو یہ بڑے آسانی سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ جہاں پر جو بہت ہی فیسیلیٹیڈ فارم کے اندر ہمیں بزنسز چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, اگر میں اس میں تھوڑا سا مزید اگر جاؤں تو ایک کانسیپٹ آف ای کامرس بھی ہے, اس کو اگر آپ دیکھنے کی کوشش کریں, وچ از ٹوٹلی بیسڈ آن دیس کائنڈ آف ٹیلی کمیونیکیشن انڈسٹریز یا جو .com انڈسٹریز ہیں, ٹوٹلی اسی پہ ہی بیس کیا ہوا ہے. یہاں پر مے بی سم ون از گیٹنگ ہز پروڈکٹ مینوفیکچرڈ ان چائنا
and the company that is given this responsibility to market is probably in UK, and the one who is paying for investing money for this kind of business is sitting in the United States, and it is being sold somewhere in France. تو ایک بڑی گلوبلائز فارم کے اندر ود دی ہیلپ آف دیس کائنڈ آف تھنگس ایک طرح سے الیکٹرانک منی اور الیکٹرانک بزنس جو ہے وہ دنیا کے اندر نظر آ رہا ہوتا ہے. الٹیمیٹلی جو بندہ جہاں پہ بھی اپنی ایفرٹس کو ایک طرح سے ان پٹ دے رہا ہوتا ہے اپنی ایفرٹس کا, اپنی اسکلس کا, وہ اس کا ڈیو بینیفٹ لے رہا ہوتا ہے. اینڈ دیٹ از کوائٹ ایزی ود دی ہیلپ آف دیس کائنڈ آف انڈسٹریز جو ہمیں اس دنیا کے اندر اس وقت نظر آ رہی ہیں. تو آپ ان نٹ شل میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ دنیا کے اندر اب ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک ریولوشنائز کر دیا ہے اس قسم کے سیٹلائٹ کمیونیکیشن نے اور اس قسم کی جو ٹیلی کمیونیکیشن کی جو سسٹم ہے, اس نے پوری طریقے سے پوری دنیا کو ریولوشنائز کر دیا ہے اور ایک سسٹم دنیا کا اس پہ آ گیا ہے. کمنگ ٹو دا لاسٹ پوائنٹس, اینڈ دیٹ لاسٹ پوائنٹ از ان فیکٹ دا رول آف نیشنل کمیونیکیشن جو اس پورے سسٹم کے اندر ہمیں نظر آتی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, آپ اس تمام ڈسکشن سے یقیناً انفر کر چکے ہوں گے کہ یہ سارا کچھ انفیکٹ ٹیکنالوجی بیسڈ جس کی ہم نے بات کی ہے, ایک ورڈ آف اوور آل ٹیلی کمیونیکیشن which is in fact facilitating the other words as well, like the word of economy, like the word of technology, like the word of media, information, entertainment. یہ سارے کے سارے in fact facilitate ہو رہے ہیں because of all these things. اب یہاں پہ جو ایک طرح سے آپ گلوبل اکانومی اور گلوبلائزڈ اکانومی کی جس طرح ہم نے ڈسکشن میں اس کو انکارپوریٹ کیا ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز ہمارے پاس تھی وہ دا ورڈ آف ٹیلی کمیونیکیشن ہے, یا جو ایک ریولوشنائزنگ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ڈاٹ کام انڈسٹری کے اندر اور ٹیلی کام انڈسٹریز کے اندر. اس میں ان دونوں کے درمیان میں جو نیکشس اویلیبل ہے وہ یقیناً آپ کو یہاں پہ نظر آ گیا ہوگا کہ کس طرح سے ورلڈ کی جو اکانومی ہے وہ بوسٹ اپ ہوئی ہے بیکاز آف دیٹ. اب یہاں پہ انفیکٹ جو انٹرویننگ کانسیپٹ اویلیبل ہے, ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے وہ انفیکٹ دی کانسیپٹ آف انٹرنیشنل کمیونیکیشن ہے, جو انفیکٹ ہمارا مین سبجیکٹ ہے. اس کی طرف ہم اگر دیکھنے کی کوشش کریں تو ہمیں یہاں پہ نظر یہ آئے گا کہ چونکہ یہ ٹیلی کمیونیکیشن اور ڈاٹ کام انڈسٹری موسٹلی بیسڈ اینڈ ڈیولپ ورلڈ کے اندر, اور ڈیولپ ورلڈ کے اندر ہی ان کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اور جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈر ڈیولپ کنٹریز اور ڈیولپنگ کنٹریز ہے, موسٹ آف دیم آر فاؤنڈ ٹو بی ایٹ دی ریسیونگ اینڈ. یہ صرف ریسیو کر رہی ہیں ان کے بینیفٹس کو. دے ڈو ناٹ ہیو ان فیکٹ مچ رول ٹو پلے ان دی ڈیولپمنٹ آف دیز انڈسٹریز وچ آر بیسڈ ان دا ڈیولپ ورلڈ. تو انفیکٹ جب یہ ڈیولپ ورلڈ کے اندر کوئی چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں اور ریسیونگ اینڈ پہ ہمارے پاس وہ ممالک ہیں جو کہ انڈر ڈیولپڈ ہیں, انڈر پریویلیجڈ ہیں, تو ایسی صورتحال میں دیئر کلچر از آلسو اکمپننگ دی کائنڈ آف پروڈکٹس دے آر میکنگ اینڈ دین ٹرانسمیٹنگ اور فارورڈنگ ٹو دی انڈر ڈیولپ ورلڈ. ان کا کلچر بھی آ رہا ہے, ان کی لینگویج بھی آ رہی ہے, اور جو فل ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں جس میں پچھلے لیکچرز میں ہم ایک ڈیبیٹ کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ وہ جو انٹرنیشنل کمیونیکیشن کے جو تمام امپورٹنٹ چاہے وہ کلچر کے حوالے سے ہے یا ڈومیننس کے حوالے سے ہے یا ہیجمنی کے حوالے سے ہیں, وہ تمام اپروچز جو یہاں پر اپلیکیبل نظر آ رہی ہیں, وہ تمام اپروچز ہمیں یہاں پہ ٹرانسمیٹ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو سارے سلسلے ہیں وہ انفیکٹ انٹرنیشنل کمیونیکیشن کی وہ ساری اپروچز جن کو ہم پچھلے لیکچرز میں بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں, وہ یہاں پر بڑے ایکشن میں شاید نظر آ رہی ہیں, اور انٹرنیشنل کمیونیکیشن ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہوئے یہاں پہ نظر آ رہی ہے. اس جو کائنڈ آف ٹرائنگل ہمارے پاس بن رہا ہے, جہاں پر گلوبلائزڈ اکانومی ہے, جہاں پہ ورڈ آف ٹیلی کمیونیکیشن ہے, اور جہاں پہ تیسری طرف آپ کو نظر آتا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونیکیشن ہے. تو انٹرنیشنل کمیونیکیشن از ان فیکٹ فیسیلیٹیٹڈ بائی دیز ٹیلی کام اینڈ دیز ٹیلی کمیونیکیشن انڈسٹریز. یہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں انٹرنیشنل کمیونیکیشن کو, اور جب اکنامکس کی فارم میں یا گلوبلائز اکانومی کی فارم میں جب چیزیں نظر آتی ہیں تو ہمیں یہ دونوں فارم کے اندر تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی طرف اور ڈیولپ ورلڈ کی طرف, انڈر ڈیولپ ورلڈ کی طرف, ہمیں ڈیولپ ورلڈ کی طرف سے بہت ساری چیزیں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تو بہت ساری اگرچہ کے اسٹرکچرل انیکویلٹیز اویلیبل ہیں, بہت سارے امبیلنسز سسٹم کے اندر اویلیبل ہیں, اور یہ امبیلنسز بیکاز آف دی کائنڈ آف
نیچر آف ریلیشن شپ بٹوین ڈیولپڈ اینڈ ان ڈیولپ اویلیبل ہیں. یہ نیچر آف ریلیشن شپ ان فیکٹ فردر کنٹریبیوٹ کر رہی ہے ان امبیلنسز کو انکریز کرنے میں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, میں یہاں پہ آج کے لیکچر کا اختتام کرتا ہوں. آج کے اس ڈسکشن میں ہم نے جو چیزیں انکارپوریٹ یا جو چیزیں ڈسکشن میں لے آئے وہ یہ کہ ٹیلی کام یا ورلڈ آف ٹیلی کمیونیکیشن کے حوالے سے ہم نے تھوڑی سی روشنی ڈالی. کیا سلسلے یہاں پہ ہیں, کس طریقے سے ڈیولپ ہو رہا ہے, اور جس طریقے سے ان کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور گلوبل اکانومی جس طریقے سے ڈیولپ ہوئے ہے اس پہ بھی ہم نے تھوڑا سا نظر ڈالنے کی کوشش کی. کچھ ایگزامپلز بھی ہم نے یہاں پہ لینے کی کوشش کی, اور پلس انٹرنیشنل کمیونیکیشن یہاں پر کس فارم کے اندر اویلیبل ہے اس پہ بھی ہم نے آج تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کی. ان الفاظ کے ساتھ ہی ہمارے آج کے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے. اللہ حافظ.